فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ، آج ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ ہمارے درس میں دو مہمان علماء کرام تشریف لائے ہیں۔ جناب مولانا صدیق قادری صاحب یہ معصیت سے تشریف لائے ہیں، اور دوسرے ہیں جناب حضرت علامہ ہمایوں شہزاد مدنی صاحب، آپ ٹھٹہ خلیل سے تشریف لائے ہیں۔ ان دو حضرات دونوں علماء کرام کے تشریف لانے کا بہت شکریہ۔ اور آج ہم نے چونکہ یہ بہت ذوق سے یہ سارے حضرات درس میں شرکت کرتے ہیں، اور یہ درس ہوتا بھی فجر کے بعد ہے، اور ماشاءاللہ ایک کثیر عوام اس میں شرکت کرتی ہے، تو آج ہم نے سوچا کہ ہم اپنی اس عوام کو بھی آپ کے سامنے جلوہ گر کریں، تو آپ ان کی بھی زیارت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کا بیٹھنا، سننا، سنانا قبول فرمائے، اور ان کو اسی ذوق و شوق کے ساتھ درس میں شامل حال رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا۔ سبحان اللہ۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ بیت سے مراد کعبہ شریف ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، بیت سے مراد کعبہ شریف ہے، اور یہ جو کعبۃ اللہ شریف ہے، یہ ایک تو وہ عمارت جس کے گرد کالا غلاف ہے، خاص وہ جگہ اس کو حضرت ابراہیم نے تعمیر فرمایا۔ پھر جو امن کی جگہ میں داخل ہے، یہ پورا حرم ہے، حرم کی جو حدود ہے، جب وہاں جا کر بھی اگر کسی کو عمرہ کرنا ہو تو وہ حدود حرم سے باہر جاتے ہیں، تو وہ پوری جو جگہ ہے وہ امن میں داخل ہے، اور اس میں اتنا امن ہے کہ شیر، بھیڑیا اگر وہ کسی شکار کے پیچھے ہو اور حدود حرم میں داخل ہو جائے تو وہاں شکار نہیں کرتا۔ اتنا اللہ نے ان کے دل میں بھی اس حرم کا تقدس ڈالا ہے کہ وہ کسی شکار کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور حدود حرم میں داخل ہو جائے تو شکار نہیں کریں گے، واپس آ جائیں گے۔ ایسے ہی کوئی مجرم، یہ بھی اللہ کا قانون ہے کہ کوئی مجرم اگر حدود حرم میں داخل ہو جائے تو اس کو سزا نہیں دی جائے گی، سوائے ان 4 بدبختوں کے کہ جنہوں نے حضور کی گستاخی کی۔ جو گستاخ رسول تھے، سرکار نے فرمایا کہ اگر وہ کعبے کے پردے کے پیچھے بھی چھپے ہوں تو ان کو وہاں پر بھی قتل کیا جائے، اور ایک شخص کو وہاں پر قتل کیا گیا، کعبے کے پردے کے پیچھے چھپا ہوا تھا، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی تلوار ذوالفقار نے اس کا وہیں سر قلم کیا۔ تو یہ صرف ان کے لیے ایک خاص حکم تھا، اس کے علاوہ کوئی بھی مجرم اگر حدود حرم میں داخل ہو جائے تو اس کو سزا نہیں دی جاتی، حتیٰ کہ جوں اپنے سر سے جوں تک نکال کر مارنے کی اجازت نہیں، مکھی کو نہیں مار سکتے، چیونٹی کو نہیں مار سکتے، لیکن گستاخان رسول چونکہ وہ اس قدر بدبخت ہے کہ ان کو وہیں پر موت دی گئی۔ مسابتاً کہتے ہیں بار بار لوٹنے والی جگہ، تو چونکہ یہ حرم ہے اور یہاں بار بار حج بیت اللہ کے لیے اور طواف کے لیے، خانہ کعبہ میں عمرہ ادا کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے لوگ بار بار آتے ہیں، جو نہیں آ سکتے وہ بار بار آنے کی دعائیں مانگتے ہیں، تو اس لیے اس کو مسابہ کہتے ہیں۔ امن والی جگہ ہے، ہر کسی کے لیے امن والی جگہ ہے۔ پھر اگلی آیت کے اگلے حصے میں فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز مصلی بناؤ۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ پتھر ہے جس پتھر پر حضرت ابراہیم نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ یہ جنت سے آیا ہوا پتھر تھا، اور اس پتھر کی خصوصیت یہ تھی کہ آج کل تو مستری جو ہے وہ
بناتے ہیں، سیڑھی بناتے ہیں، گو بناتے ہیں، سیڑھی بناتے ہیں، لیکن یہ وہ اس ٹائم تو گو کا کوئی مطلب وہ تھا نہیں، تو یہ پتھر دیا گیا تھا، جب پتھر مسالہ لینا ہے، پتھر اٹھانا ہے تو یہ پتھر ان کو نیچے لے آئے گا، جب اوپر جا کے لگانا ہے تو یہ پتھر ان کو اوپر لے جائے گا، یہ خود ہی اوپر نیچے ہونے کا کام کرتا تھا۔ اور اس پتھر نے حضرت ابراہیم کے قدموں کو اس قدر جھوم جھوم کر چوما کہ حضرت ابراہیم کے نقش پا کو اپنے دل پر اس نے نقش کر لیا۔ آج بھی اس پتھر پر حضرت ابراہیم کے قدموں کے وہ نشان موجود ہیں۔ انہی نشان قدم کو اللہ فرماتا ہے کہ نماز کا مصلی بنا، یعنی پتہ چلا کہ نبی کے قدم جہاں لگ جائے وہاں نماز پڑھنا تعظیم کی جگہ ہے۔ تو اگر نبی کے قدموں کے ساتھ لگنے والے پتھر کو اتنی تعظیم حاصل ہو جائے کہ اس کو حرم میں لگا دیا جائے، اس کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا حکم رب قرآن میں ارشاد فرمائے، تو وہ سید جو حضور کا خون ہے، وہ اہل بیت جو حضور کا خون ہے، وہ ازواج رسول جو حضور کے نکاح میں رہی، حضور کے ساتھ رہی، ان کا مقام کیا ہو؟ آج کوئی بدبخت شخص اٹھ کر حضرت عائشہ کے بارے میں بکواس کرے تو کیا ہمیں اس کو روکنے کی، اس کی زبان کو سٹاپ لگانے کی اجازت ہمارا قرآن دیتا ہے کہ نبی کے پاؤں کے ساتھ لگنے والے پتھر کو اتنا مقام حاصل ہے تو نبی کی زوجیت میں رہنے والی کو کیا مقام حاصل ہے؟ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے رب فرماتا ہے وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم و اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو، طواف والوں کے لیے اور اعتکاف والوں کے لیے اور رکوع اور سجود والوں کے لیے۔ یہ خاص حکم حرم شریف کے لیے تھا کہ حرم شریف میں اعتکاف کرنے والوں کے لیے جو ہے وہ رکوع سجود کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے اس حرم کو صاف ستھرا رکھا جائے، اور یہ عمومی حکم ہر مسجد کے لیے بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت عائشہ کی ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور جان عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضور جان عالم علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا کہ اپنے محلوں میں مسجدوں کو بناؤ اور ان کو صاف ستھرا رکھو۔ اپنے محلے میں مسجد بنانے کا حکم بھی ہے، لیکن اس کو صاف ستھرا رکھنے کا بھی حکم ہے۔ ہم مسجدیں تو بنا دیتے ہیں لیکن اس کی صفائی کا انتظام نہیں ہے، اس کے انتظام کے معاملات ہمارے پاس نہیں ہیں۔ ان چیزوں کا خصوصی خیال رکھنا ہے، کیونکہ مسجد میں ایک شخص آئے، وہ نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے لیے اگر وہ سجدے کی جگہ پہ جاتا ہے اور آگے سے مٹی کا ایک بھپکا جناب اس کے ناک میں گھستا ہے یا بدبو اس کے ناک میں چلی جاتی ہے، صفحے اتنی خراب ہیں یا جو بھی اس طرح کی صفائی کے معاملات ہیں، جالے لٹک رہے ہیں جناب، اور وہ ایک تار ادھر سے لٹک رہی ہے، ایک ادھر سے لٹک رہی ہے، بجلی کا انتظام نہیں ہے، اندھیرے میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، گرمی میں نماز پڑھ رہے ہیں، پنکھوں کا انتظام نہیں ہے، ان ساری چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ مسجد بنانی ہے تو اس کو خوبصورت رکھنا ہے، خوشبودار رکھنا ہے، خوبصورت رکھنا ہے، اس کی ہر طرح کی چیز کا خیال رکھنا ہے، وقت پر اذان ہو، وقت پر نماز ہو، ان سارے معاملات کا خیال رکھنا یہ مسجد بنانے والی جو انتظامیہ ہے اس کے ذمے ہوتا ہے۔ ہم آج کل یہ بھی ایک معاملہ ہے نا کہ ہم یہ سارے کام ڈالتے ہیں امام مسجد میں، آج کل یہ معذرت کے ساتھ ہم یہ سارے کام ڈالتے ہیں۔ امام صاحب جناب وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے تو ہم نے دیکھا جناب وہ لائٹ نہیں چل رہی، امام صاحب دوسرا لائٹ کیوں نہیں لائی؟ یار امام کا کام لائٹ جلانا تھوڑی ہے، یہ کام تو انتظامیہ کا ہے۔ جو انتظامیہ مسجد، جنہوں نے مسجد کو بنایا، جو اس کے متولی ہیں، جو اس کے انتظامیہ والے ہیں، ان کا کام ہے کہ وہ نماز کی جو جگہ ہے، جو مسجد ہے، اس کے ہر طرح کے معاملے کا خیال وہ انتظامیہ رکھے۔ تو یہ خیر ایک ضمنی بات تھی۔ بہرحال حکم عمومی یہ ہے کہ ہم نے مسجدوں کو بنانا ہے، خوشبودار رکھنا ہے اور ان کے انتظامات کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین وآخر دعوانا۔